عمران خان کے پاس 3 روز ہیں، استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں۔ اگر انہیں عوام پر بھی بھروسہ ہے تو اسمبلیاں توڑیں، الیکشن کے میدان میں آ کر مقابلہ کریں۔ بلاول کا چیلنج، کہتے ہیں قوم کو لیڈر کی ضرورت ہے، کھلاڑی کی نہیں۔ عوام پر مسلط وزیر اعظم جھوٹا ہے، قوم کو سلیکٹڈ پر اعتماد ختم ہو چکا۔ یو ٹرن لینا منافقوں کی نشانی ہوتی ہے، لیڈرز کی نہیں۔ ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، عمران خان کو کھلا میدان نہیں دیا، اب بھی بھاگنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے قاف لیگ کا اہم کردار ہے، جتنی حمایت ملے گی اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ شہباز شریف کے گھر کسی نے بھی پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کی پیشکش کی مخالفت نہیں کی۔ اڑتالیس گھنٹے کا کہا گیا، 72 گھنٹے ہو گئے، تحریک عدم اعتماد نہیں آئی۔ فواز چودھری کہتے ہیں عدم اعتماد اپوزیشن کا وہ بچہ ہے جو کہیں کھو گیا۔ فضل الرحمان کا چہرہ اترا ہوا ہے، اپوزیشن کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ شہباز شریف اور مولانا کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ خورشید شاہ تحریک عدم اعتماد کامیاب بنانے اسلام آباد پہنچ گئے، کہتے ہیں گارنٹی دیتا ہوں عمران خان اپنی پارٹی چودھری برادران کی جھولی میں نہیں ڈالے گا۔ وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو نہیں دے رہے تھے، پارٹی کیسے دیں گے؟ لانگ مارچ کے اختتام پر قومی اسمبلی اجلاس کی ریکوزیشن اور تحریک عدم اعتماد جمع ہوگی۔ حکومت کے 12 سے 13 MNAs اپنا فیصلہ کر چکے ہیں۔ یہ حکومتی اراکین اب عمران خان کی ناکامیوں کا وزن اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن متحرک، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان میں رابطہ، ملکی سیاسی صورتحال اور عدم اعتماد کی تحریک پر تبادلہ خیال۔ مولانا نے نواز شریف کو تحریک عدم اعتماد کی پیش رفت سے متعلق آگاہ کیا، دونوں رہنماؤں میں قومی اسمبلی اجلاس بلانے پر بھی گفتگو۔ 15 سال پیپلز پارٹی نے عوام کا استحصال کیا، شاہ محمود قریشی کہتے ہیں عوام بے حال ہیں، آج پھر یہ ترقی کے راستے پر چلنے کو تیار نہیں، سارے حساب پورے ہوں گے، سندھ میں ترقی تحریک انصاف سے جڑی ہے۔ سردار یار محمد رند بلوچستان حکومت سے متعلق الزامات پر قائم، GNN سے خصوصی گفتگو میں کہا بلوچستان میں جتنی بیڈ گورننس آج ہے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ عبدالقدوس پزنجو کی حکومت 3.5 ارب روپے میں بنی، اس الزام پر قائم ہوں، کوئی جھٹلانا چاہتا ہے تو کمیشن بنائے، میں اس میں پیش ہو جاؤں گا۔ وزیر اعظم نے آج تک کبھی مشاورت نہیں کی، انہوں نے تو یہ تک نہیں پوچھا کہ استعفیٰ کیوں دیا۔ منتظر ہوں کہ عمران خان خود ہی کہیں کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں۔ پشاور خودکش حملے کے مزید 5 زخمی دم توڑ گئے، شہداء کی تعداد 62 ہو گئی، قصہ خانی بازار بند، تجارتی سرگرمیاں معطل، مزید 11 شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ CTT میں درج، تحقیقاتی ٹیم نے 2 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ خودکش حملہ آور اور 2 سہولت کاروں کے خاکے بنا لیے گئے، دھماکے میں زخمی ہونے والوں کے بیانات ریکارڈ۔ وزیر اعظم عمران خان کو پشاور دھماکے سے متعلق بریفنگ، سیکیورٹی حکام نے پشاور دھماکے سے متعلق ابتدائی تحقیقات اور حساس معلومات سے آگاہ کر دیا۔ عمران خان کی پشاور دھماکے میں ملوث عناصر کو انجام تک پہنچانے کی ہدایت، کہا پشاور دھماکے کے سہولت کاروں تک پہنچنے کے لیے تمام ریاستی وسائل استعمال کیے جائیں۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو نے عمران خان کو چیلنج دے دیا ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کے پاس 3 روز ہیں، استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں، اگر انہیں عوام پر بھروسہ ہے تو اسمبلیاں توڑیں، الیکشن کے میدان میں آ کر مقابلہ کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ قوم کو لیڈر کی ضرورت ہے، کھلاڑی کی نہیں، عوام پر مسلط وزیر اعظم جھوٹا ہے۔ قوم کا سلیکٹڈ پر اعتماد ختم ہو چکا، یو ٹرن لینا منافقوں کی نشانی ہوتی ہے، لیڈرز کی نہیں۔ بولے تحریک عدم اعتماد کے لیے قاف لیگ کا اہم کردار ہے، جتنی حمایت ملے گی اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ شہباز شریف کے گھر کسی نے بھی پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کی پیشکش کی مخالفت نہیں کی۔ وزیر اطلاعات فواز چودھری کہتے ہیں بلاول کو راولپنڈی میں خوش آمدید کہیں گے، لیکن میچ کے بعد آئیں تو اچھا ہے۔ اپوزیشن نے 48 گھنٹے کا کہا، 72 گھنٹے ہو گئے، تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کا وہ بچہ ہے جو کہیں کھو گیا۔
بلاول بھٹو کی زیر قیادت لانگ مارچ کا قافلہ شہر کے داخلی راستے بحریہ ٹاؤن ملتان روڈ پر پہنچے گا۔ لاہور میں عوامی لانگ مارچ کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ فراز نظام ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے جانیں گے کہ کیسی تیاری ہیں۔ فراز بتائے گا کیا تیاریاں کی گئی ہیں؟ جی دیکھیے، میں اس وقت بحریہ ٹاؤن کے باہر موجود ہوں جہاں پر مین انٹرنس بنائی گئی ہے۔ جیسی قافلہ لاہور پہنچے گا ملتان روڈ سے بحریہ ٹاؤن میں داخل ہوگا، اس مقام کے اوپر تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ یہاں پر جیلوں کی بڑی تعداد دیکھنے میں نظر آ رہی ہے۔ مختلف شہروں سے یہاں پر لوگوں کی آمد کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ بسز، گاڑیاں پرائیویٹ میں لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ اس وقت لوگ بہت زیادہ پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ لوگوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، اور جیسی قافلہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں لاہور پہنچے گا ان کا پرتپاک استقبال کیا جائے گا۔ دوسری جانب پر پولیس کی جانب سے بھی یہاں پر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مین انٹرنس پر بیریئر لگا دیے گئے، خاردار تارے لگا دی گئے۔ اس وقت پولیس کی بھاری نفری یہاں پر تعینات ہے، جس میں ڈولفن کے اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اینٹی رائٹ فورس کے جو قافلہ یہاں پر پہنچے گا وہ آج رات بحریہ ٹاؤن میں ہی قیام کرے گا، اور صبح 12 بجے کے قریب بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ناصر باغ کی جانب روانہ ہوگا، جہاں پر بڑے ایک اجتماع سے خطاب کیا جائے گا۔ رات یہاں پر جو لوگ یہاں پر قیام کریں گے ان کے لیے بھی یہاں پر انتظامات کیے گئے۔ 4 مارکیاں لگائی گئی ہیں، لوگوں کی رہائش کا انتظام کیا گیا، لوگوں کے لیے یہاں پر کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ کھانے کے اندر یہاں پر جو انتظامیہ ہے، جو قافلے کو لاہور کی انتظامیہ استقبال کرے گی، ان کی جو سربراہ ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کی جانب سے بتایا گیا کہ قورمہ، اس کے علاوہ گڑ والے چاول ہیں اور بریانی کا اہتمام کیا گیا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 سے 3 گھنٹے بعد پیپلز پارٹی کا جو لانگ مارچ جاری ہے بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں، وہ یہاں بحریہ ٹاؤن پہنچے گا، جہاں پر وہ آج رات قیام کرے گا۔ اور یہاں پر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جیلے جو ہیں وہ مختلف شہروں سے یہاں پر پہنچ رہے ہیں، اور ایک بہت زیادہ رش دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے فراز، آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ادھر تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے اپوزیشن کی اعلیٰ قیادت وفاقی دارالحکومت میں سرگرم ہے۔ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ پیر یا منگل کے روز قومی اسمبلی اجلاس کی ریکوزیشن اور تحریک عدم اعتماد کا نوٹس جمع کرانے کے لیے مشاورت کی جا رہی ہے۔ اجلاس ریکوزٹ کرنے کی تاریخ پر حتمی فیصلہ کل ہوگا۔ خورشید شاہ اسلام آباد میں اہم ٹاسک مکمل کرنے کے بعد لاہور روانہ، آج بلاول کو رپورٹ پیش کریں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں اجلاس بلانے کے لیے اپوزیشن نے ابھی تک ریکوزیشن جمع نہیں کروائی۔ ریکوزیشن کے بعد 1 ماہ کا پروسیس ہوتا ہے۔ اپوزیشن غلط فہمیاں پیدا نہ کرے، ملک کو نقصان انتشار کی باتوں سے پہنچتا ہے۔ تحریک انصاف کا سندھ حقوق مارچ بھی رواں دواں۔ ٹنڈو جام میں خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کراچی محرومیوں کا شکار ہے، زرداری اس کا ذمہ دار ہے۔ بلاول جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں، آئیں ہمارا ساتھ دیں، ہم آئینی ترمیم پیش کرتے ہیں۔ بلاول بیٹا باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، عملی اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔